اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، روس یوکرین کی صورتحال پر عمران خان نے جس جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ ملک کی تاریخ میں اب تک کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جس نے امریکہ سمیت مغربی ممالک کے حکم کو ایسے ہوا میں اڑایا ہو۔ اس پر یقیناً ہماری حکومت اور ریاست داد کی مستحق ہے۔ عمران خان نے دنیا کو بتا دیا کہ یہ نیا پاکستان ہے۔ یہ ہے قائد کا پاکستان، جسے کوئی دھمکی سے ڈرا کر اپنے فیصلے نہیں کروا سکتا۔ نئے پاکستان میں اب عمران خان کی حکومت ہے، جس نے ڈو مور کی رٹ لگانے والوں کو نو مور اور ایبسلیوٹلی ناٹ کی صورت میں ایسا کرارا اور منہ توڑ جواب دیا ہے کہ واشنگٹن سے برلن تک مغربی ممالک ہل کر رہ گئے۔ پورا یورپی یونین سر پکڑ کر بیٹھا ہے کہ پاکستان نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ کل اردو دنیا نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے مغربی ممالک پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر عمران خان نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ پاکستان پر اب کسی کا زور نہیں چلے گا۔ اصل مزہ تو اس وقت آیا جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں امریکہ اور یورپی ممالک کے نمائندے پاکستان کی جانب دیکھ رہے تھے اور امید کر رہے تھے کہ پاکستان ان کی دھمکیوں کو برداشت نہیں کر سکے گا اور اس کے خلاف ان کا ساتھ دے گا، مگر یہ صرف ان کی خام خیالی نکلی۔ پاکستان نے صاف انکار کر دیا، جس پر یورپی ممالک دیکھتے ہی رہ گئے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں یوکرین پر روس کی جانب سے حملے کے خلاف قرارداد منظور کی گئی اور ماسکو سے لڑائی بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے زور دیا گیا کہ وہ فوری طور پر اپنے فوجی واپس بلائے۔ اگرچہ جنرل اسمبلی کی اکثریت 141 ممالک کی جانب سے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا گیا، لیکن یہ قرارداد ابھی نان بائنڈنگ ہے جب تک کہ اس کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے منظور نہیں کر لیا جاتا۔ روس کے علاوہ 4 دیگر ممالک نے بھی قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا، جبکہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا سمیت 35 ممالک نے قرارداد کی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، جبکہ نیپال نے امریکی حمایت یافتہ قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ ایک بڑی عالمی طاقت اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان میں سے ایک چین نے بھی ووٹنگ میں حصہ لینے سے پرہیز کیا۔ چین نے مغربی ممالک کی جانب سے روس پر عائد پابندیوں میں شامل نہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ چین پر اس کے اثرات محدود ہوں گے۔ چین پہلے ہی یوکرین پر روسی حملے کی مذمت کرنے سے انکار کر چکا تھا اور پابندیوں کے حوالے سے کہہ چکا تھا کہ یہ غیر قانونی اور یک طرفہ پابندیاں ہیں۔ ہم اس طرح کی پابندیوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہم متعلقہ فریقین کے ساتھ معمول کے مطابق معاشی اور تجارتی تبادلے جاری رکھیں گے۔ ناظرین، یوکرین پر جاری ہنگامی اجلاس کے پہلے 2 روز پاکستان نے سیشن کی کارروائی کا بغور جائزہ لیا، جس کے دوران کئی ممالک نے روس پر یوکرین پر حملہ کرنے کا الزام لگایا اور مقبوضہ علاقے سے تمام روسی فوجیوں کے فوری انخلاء کا مطالبہ کیا، مگر پاکستان نے اپنے ایک بیان میں کسی دوسرے ملک کے قومی مفادات کو خطرے میں ڈالے بغیر کسی ریاست کی علاقائی سالمیت کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کی بنیادی اصولوں پر کاربند ہے، جس میں عوام کے حق خود ارادیت، طاقت کے استعمال یا اس کے استعمال کی دھمکی، ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت اور تنازعات کے پرامن حل کی بات کی گئی ہے۔ پاکستان سب کے لیے یکساں طور پر مساوی اور ناقابل تقسیم سلامتی کے اصول کی پابندی کرتا ہے اور ان اصولوں کا مستقل اور عالمی طور پر احترام کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تشدد اور جانی نقصان کے ساتھ ساتھ فوجی، سیاسی اور سفارتی کشیدگی میں مزید اضافے سے بچنے کی بھی ضرورت ہے، جو بین الاقوامی امن و سلامتی اور عالمی اقتصادی استحکام کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے روس یوکرین تنازع کا حل بھی پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ تنازع کے سفارتی اور بات کے ذریعے حل ناگزیر ہے۔ پاکستان امید کرتا ہے کہ روس اور یوکرین کے نمائندوں کے درمیان شروع ہونے والی بات چیت حالات کو معمول پر لانے اور دشمنی کے خاتمے کا موجب ہوگی، جبکہ پاکستان متاثرہ علاقوں میں شہریوں کو انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے کی تمام کوششوں کی بھی حمایت کرتا ہے۔ ناظرین، جنرل اسمبلی کی جانب سے منظور کردہ قرارداد پر عمل درآمد لازم نہیں ہوتا، لیکن یہ سیاسی لحاظ سے وزن اور اہم اقدام کا درجہ رکھتی ہے۔ اس طرح بدھ کو منظور ہونے والی یہ قرارداد یوکرین کی علامتی حمایت کا صرف اعلان ہے۔ اس قرارداد کی حمایت کے لیے 1 مارچ کو پاکستان کے دفتر خارجہ کو 22 ممالک کے اعلیٰ سفارتکاروں کی جانب سے انتہائی غیر معمولی خط موصول ہوا تھا، جس میں اسلام آباد پر زور دیا گیا تھا کہ وہ روس کی جارحیت کی مذمت کرنے والی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد کی حمایت کرے اور اس کی فوری واپسی کا مطالبہ کرے۔
موصول ہونے والے پر دستخط کرنے والوں میں یورپی یونین کے رکن ممالک اور بڑی غیر یورپی طاقتیں جیسے آسٹریلیا، کینیڈا اور جاپان شامل تھے، مگر وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں اپنے معاونین کے ایک خصوصی اجلاس میں یوکرین کی صورتحال اور تنازع پر پاکستان کے موقف پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے دنیا کو پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ پاکستان اپنی سلامتی اور خود مختاری کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا۔ ناظرین، بین الاقوامی امور کے ماہرین اور تجزیہ کاروں نے پاکستان کے فیصلے کی نہ صرف بھرپور پذیرائی کی ہے بلکہ اسے خوش آئند بھی قرار دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ ماضی کے برعکس پاکستان کسی سیاسی دھڑے کا حصہ نہیں بن رہا بلکہ افہام و تفہیم سے معاملات کو سلجھانے کی تلقین کر رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایسا کرنا ایک حیران کن عمل ہے، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان نے خطے میں سیاسی دھڑوں کا ساتھ دیا، جبکہ ان کا ساتھ دینے کا براہ راست اثر پاکستان کی معیشت کی شکل میں سامنے آیا۔ نتیجتاً پاکستان کو ایک وقت میں بین الاقوامی طور پر تنہا کیے جانے کا خطرہ بھی رہا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان یوکرین اور روس کے معاملے پر نیوٹرل کیوں ہے؟ تو اس سوال کا جواب اگر ڈھونڈا جائے تو پاکستانی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے چونکہ یوکرین اور روس کے درمیان تنازع یورپ کی سرد جنگ کا حصہ ہے جو یوکرین میں جاری ہے۔ اس جنگ میں پاکستان کے براہ راست مفادات نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ اس خطے میں اپنا کردار ادا کرے، جس میں پاکستان کے تعلقات روس، چین اور وسطی ایشیا سے بھی ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ پاکستان اب کسی قسم کی کشیدگی کا حصہ نہیں بننا چاہتا، نہ کسی کی حمایت کرنا چاہتا ہے اور نہ کسی کی مخالفت کرنا چاہتا ہے۔ گزشتہ سال کی بات کر لیں جب کابل میں افغان طالبان کے قبضے سے کچھ ماہ قبل پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے متعدد بیانات میں واضح کیا کہ پاکستان افغانستان میں کسی قسم کی خانہ جنگی کا حصہ نہیں بنے گا۔ 1990 کی دہائی میں جہاں پاکستان پر افغانستان کو بطور اسٹریٹجک بیک یارڈ استعمال کرنے کا الزام لگتا رہا، وہیں حالیہ بیانات سے ایسا لگا کہ پاکستان اب ان القابات سے دور رہنا چاہتا ہے۔ اس دوران وزیر اعظم عمران خان کئی مرتبہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو صرف جنگ کے لیے استعمال کیے جانے کے الزامات عائد کیے اور ساتھ ہی ایبسلیوٹلی ناٹ کا تاریخی لفظ بھی کہہ ڈالا۔ اس کی سب سے بڑی مثال امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ ہے، جس میں پاکستان امریکہ کی حمایت میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس سے نقصان اٹھانا پڑا۔ حالانکہ ہماری سوویت یونین سے کوئی دشمنی نہیں تھی بلکہ ہمارا مسئلہ تو انڈیا کے ساتھ تھا، اور ماضی میں صاف صاف واضح ہے کہ امریکہ کی نظر کرم ہمیشہ سے بھارت پر ہی بلکہ امریکہ کی جانب سے ہمیشہ اس کا ساتھ دیے جانے کا صلہ بے وفائی کی صورت میں ملا۔ ماضی کے تجربات سے پاکستان نے اب سبق سیکھ لیا ہے کہ نہ تو فضول جھگڑوں میں پڑا جائے اور نہ ایسی دشمنیاں لیں جن کا ہمارے مفادات سے کوئی تعلق نہیں۔ ماضی کے برعکس پاکستان کی سوچ میں خاصی تبدیلی آ چکی ہے، کیونکہ پاکستان اب کسی بھی علاقائی تنازع سے خود کو الگ تھلگ رکھنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 28 فروری کو قوم سے خطاب کے دوران اپنے روس کے دورے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ میں وہاں دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے کی غرض سے گیا تھا، جبکہ علاقائی امن کے لیے پاکستان کے مفادات خطے کے ان تمام ممالک کے ساتھ ہیں جن میں روس بھی شامل ہیں۔ سر جنگوں کا حصہ بننا اب پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ ناظرین، پاکستان کی جانب سے اس جرأت مندانہ فیصلے کی ایک طرف تو بھرپور پذیرائی ہو رہی ہے، جبکہ دوسری جانب امریکہ کی طرف سے پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی مل رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق مغربی ممالک پاکستان کے اس فیصلے پر شدید غصے میں ہیں اور پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے پابندی لگانے کا سوچ رہے ہیں۔ اب یہ پابندیاں کس صورت میں ہوں گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔